ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور جنگل سرخ سنہری رنگوں میں نہا رہا تھا، گلالی اپنی بھیڑ بکریوں کو چرا رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار آواز سے وہ چونک گئی۔ رات بھر بارش ہوتی رہی۔ عمران اب اکثر جنگل کے راستے سے گزرنے لگا۔ ایک دن عمران نے گلالی کو پہلا تحفہ دیا۔ اب عمران روز شام کو آتا، لیکن گاؤں والوں کو یہ سب اچھا نہیں لگا۔ ایک رات گلالی نے عمران کو کچھ اجنبی لوگوں سے بات کرتے سنا۔ گلالی کی دنیا تباہ ہو گئی۔ جس شخص پر اس نے اپنا دل، اپنی روح لٹا دی تھی، وہ اسے صرف استعمال کر رہا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ السلام علیکم، اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ سیاہ گھنے جنگل کی گود میں، جہاں سورج کی روشنی بھی شرما کر آتی تھی، ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی۔ اس جھوپڑی میں رہنے والی گلالی کی کہانی کوئی عام کہانی نہیں تھی۔ اس کی والدہ عائشہ، جسے لوگ جنگل کی ملکہ کہتے تھے، جڑی بوٹیوں کی ماہر تھی۔ وہ بیماروں کو شفا دیتی، دکھیوں کے دکھ دور کرتی، لیکن جب گاؤں کے ذمہ دار کا بیٹا اس کے علاج سے نہ بچ سکا تو لوگوں نے اسے جادوگرنی قرار دے دیا۔ ایک تاریک رات جب آندھی طوفان اپنے عروج پر تھا، بھیڑ نے عائشہ کو گھر سے نکال کر پتھروں سے مار ڈالا۔ 8 سال کی گلالی نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کی موت دیکھی۔ اس کے بعد سے وہ اکیلی اپنی جھوپڑی میں رہنے لگی، صرف اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ۔ گلالی بڑی ہوئی تو اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ اس کی سیاہ زلفیں، گہری نیلی آنکھیں اور برف سا گورا رنگ دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتا، لیکن لوگ اس سے دور ہی رہتے، کہتے کہ اس کی آنکھوں میں اس کی ماں کا جادو ہے۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور جنگل سرخ سنہری رنگوں میں نہا رہا تھا، گلالی اپنی بھیڑ بکریوں کو چرا رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار آواز سے وہ چونک گئی۔ ایک مہنگی گاڑی درختوں سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ مدد کر دو پلیز، ایک خوبصورت نوجوان گاڑی سے نکلا۔ اس کا نام عمران تھا۔ شہر کی چمک دمک اس کے کپڑوں سے جھلک رہی تھی۔ گلالی نے پہلے تو مدد سے انکار کر دیا، لیکن عمران کی منت سماجت پر اسے اپنی جھوپڑی میں پناہ دینی پڑی۔ رات بھر بارش ہوتی رہی۔ عمران نے گلالی کو اپنی کہانی سنائی۔ قطر میں ایک بڑی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اس کی باتیں، اس کا لہجہ، اس کی تہذیب، سب کچھ گلالی کے لیے نیا تھا۔ پہلی بار کسی نے اس سے اتنی عزت سے بات کی تھی۔ عمران اب اکثر جنگل کے راستے سے گزرنے لگا۔ کبھی اس کی گاڑی خراب ہو جاتی، کبھی راستہ بھول جاتا۔ گلالی کو اس کی باتوں میں کچھ عجیب لگتا، لیکن دل کی دنیا میں منطق کی کوئی جگہ نہ تھی۔ ایک دن عمران نے گلالی کو پہلا تحفہ دیا، ایک خوبصورت ریشمی دوپٹہ۔ گلالی نے پہلے تو لینے سے انکار کر دیا، پھر عمران کے اصرار پر قبول کر لیا۔ اس دن پہلی بار ان کی آنکھیں ملیں اور دونوں کے دل میں پیار کی پہلی کونپل پھوٹی۔ اب عمران روز شام کو آتا۔ دونوں جنگل کی گہری اندھیروں میں گھنٹوں باتیں کرتے۔ عمران اسے شہر کی کہانیاں سناتا اور گلالی اسے جنگل کے راز بتاتی۔ پیار پروان چڑھنے لگا۔
لیکن گاؤں والوں کو یہ سب اچھا نہیں لگا، خصوصاً زمیندار کا بیٹا اکبر، جو کب سے گلالی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ اس نے گاؤں میں افواہیں پھیلانی شروع کر دیں کہ گلالی نے عمران پر جادو کر دیا ہے۔ ایک رات گلالی نے عمران کو کچھ اجنبی لوگوں سے بات کرتے سنا۔ وہ کسی بڑے کاروبار کی بات کر رہے تھے۔ گلالی کو شک ہوا۔ اس نے چپکے سے ان کی باتیں سنی۔ اسے پتہ چلا کہ عمران ایک بین الاقوامی منشیات مافیا کا حصہ ہے۔ وہ اس جنگلی علاقے کو اپنے ناجائز کاروبار کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ گلالی کی دنیا تباہ ہو گئی۔ جس شخص پر اس نے اپنا دل، اپنی روح لٹا دی تھی، وہ اسے صرف استعمال کر رہا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ عمران کے گروہ نے پورے علاقے کو اپنے جال میں جکڑ لیا تھا۔ گلالی نے اپنی ماں کی ڈائری نکالی۔ اس میں جڑی بوٹیوں کے کئی راز چھپے تھے۔ وہ رات کو چپکے سے جنگل میں نکلتی، خطرناک پودے اکٹھے کرتی۔ اس نے اپنی ماں کی طرح زہریلے نشے بنانے شروع کر دیے۔ اس دوران عمران اسے قطر لے جانے کی باتیں کر رہا تھا۔ گلالی نے ظاہری طور پر ہاں کر دی۔ عمران خوش تھا کہ اس کا پلان کامیاب ہو رہا ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ گلالی کے دل میں کیا پک رہا ہے۔ ایک رات جب چاند بھی بادلوں میں چھپا ہوا تھا، عمران نے اپنے پورے گروہ کو جنگل میں ایک تقریب کے لیے بلایا۔ گلالی نے ان کے کھانے میں اپنا خاص نشہ ملا دیا۔ پہلے تو سب کو نشہ چڑھا، پھر ایک ایک کر کے سب کی سانسیں رک گئیں۔ عمران کو جب ہوش آیا تو دیکھا کہ وہ ایک غار میں بندھا ہوا ہے۔ سامنے گلالی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی جادوئی چمک تھی جو اس کی ماں کی آنکھوں میں تھی۔ تم نے سوچا تھا کہ تم مجھے استعمال کر لو گے؟ گلالی نے پوچھا۔ میری ماں کو لوگوں نے اس لیے مارا تھا کہ وہ لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ آج میں وہی کروں گی جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ اگلی صبح پولیس کو جنگل میں سے کئی لاشیں ملیں۔ عمران کی لاش سب سے آخر میں ملی۔ اس کے چہرے پر خوف کے نشان تھے۔ گلالی کا کہیں کوئی سراغ نہ تھا۔ اس کی جھونپڑی جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ لیکن یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی جب پورا چاند نکلتا ہے، جنگل سے بھیڑ بکریوں کی آوازیں آتی ہیں۔ کوئی خوبصورت لڑکی درختوں کے درمیان گھومتی دکھائی دیتی ہے۔ گاؤں کے ظالم لوگ جو غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، اچانک بیمار پڑ جاتے ہیں اور غریب لوگوں کے گھروں میں شفا کی جڑی بوٹیاں پہنچ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ گلالی اب اس جنگل کی روح بن گئی ہے۔ وہ مظلوموں کی مددگار اور ظالموں کی دشمن ہے۔ اس کی کہانی آج بھی لوگوں کو خوف زدہ کرتی ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ محبت کے نام پر دھوکہ دینے والوں کا انجام کتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی محض ایک عشق کی کہانی نہیں، بلکہ ظلم کے خلاف انصاف کی جنگ کی داستان ہے۔ یہ ظلم معاشرے کے خلاف ایک مظلوم لڑکی کی بغاوت کی کہانی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ محبت کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے اور دھوکے کا بدلہ کتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ گلالی کی روح آج بھی اس جنگل میں زندہ ہے۔ وہ ہر مظلوم کی آواز ہے، ہر ظالم کے لیے عبرت ہے۔ اس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کی فطرت میں نیکی اور بدی دونوں موجود ہیں۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم کس راہ پر چلتے ہیں۔